بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 12. ناظرین، یہ کتاب ہے اوچ خطہ پاک. اس کتاب کا ٹائٹل ہے خطہ پاک اوچ، یعنی مسعود حسن شہاب رائٹر ہیں اس کتاب کے. اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب شائع کی ہے. ناظرین، اس کتاب کا ایک ویلاگ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. انشاءاللہ پوری کی پوری کتاب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ آج دوسرا ویلاگ ہے. اس کتاب کا ٹائٹل ہے خطہ پاک اوچ، مسعود حسن شہاب. اردو اکیڈمی بہاولپور والوں نے یہ کتاب شائع کی ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. ناظرین، یہ ہیڈنگ پیش لفظ اس کتاب کا آغاز ہو چکا ہے. یہ دوسرا ویلاگ ہے. اوچ بر صغیر کی ایک قدیم العہد اور تاریخ ساز بستیوں میں سے ہے، جہاں اگر ایک طرف سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانیں مرتب ہوتی رہی اور تہذیب و ثقافت کے ان گنت نقوش ابھرتے اور مٹتے رہے، وہاں علوم و فنون کے سوتے بھی یہاں سے پھوٹ کر تشن گانے علم کو سیراب کرتے رہے، اور اسلامی تصوف و شریعت کی شمع جو کفر و ضلالت کے تاریک گوشوں کو منور کرنے کے لیے یہاں جلائی گئی تھیں، ایک دنیا نے ان سے اکتساب نور کیا. اس سلسلے میں اوچ کا مدرسہ فیروزیہ خاص اہمیت کا حامل تھا، جس نے بر صغیر میں اس وقت اسلامی تعلیم کے فروغ و ترویج کا فرض انجام دیا، جب ہند کی فضا مسلمانوں کے لیے پوری طرح سازگار بھی نہیں ہوئی تھی. یہ ترہ امتیاز بھی سر زمین اوچ کے حصے میں آیا کہ یہاں 4 صدی ہجری سے لے کر 11ویں صدی ہجری تک، یعنی پورے 700 سال علماء دین و مشائخ طریقت کا ازدحام رہا. ان میں متعدد بزرگان کرام تو وہ ہیں جو ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے بلاد اسلامیہ سے یہاں آئے، اور انہوں نے اس خطہ سعادت ان تماہ کو اپنی مستقل اقامت کے لیے پسند کیا. اور سینکڑوں بزرگ ہستیاں وہ ہیں جو اسی خاک پاک سے اٹھیں، اپنے علم و فضل اور تقوی و طہارت سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا، اور برس ہا برس تک تبلیغ اسلام اور اقامت دین کا فرض انجام دے کر اسی جگہ اسودہ خاک ہو گئیں. ان بزرگوں کے متوسلین و منتسبین کا سلسلہ پورے بر صغیر میں پھیلا ہوا ہے. شاید ہی ہندوستان کا کوئی خطہ ایسا ہو جہاں اوچ کے بزرگوں کا فیض نہ پہنچا ہو. کشمیر سے راس کماری تک اور کلکتہ سے پشاور تک جگہ جگہ ان کے نقوش پا ملتے ہیں. یہ الفاظ دیگر اوچ ایک بستی ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان اور ہندوستان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. کتاب کے مطالعہ سے جگہ جگہ مصنف کی وقت نظر کا پتہ چلتا ہے. انہوں نے جہاں ایک ذمہ دار مورخ کی طرح واقعات کو بلا کم و کاست پیش کیا ہے، وہاں تاریخ کی مختلف بکھری ہوئی کڑیوں کو یکجا کرنے میں بصیرت و بصارت دونوں سے کام لیا.
مزید برآں اوچھ اور اوچھ کی علمی و روحانی شخصیتوں کے متعلق جو مواد مختلف کتب میں ملتا ہے اسے زیر نظر کتاب میں جوں کا توں شامل نہیں کر لیا گیا، بلکہ مختلف دلائل و شواہد کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ اوچھ کی قدیم تاریخ پر قلم اٹھانا اس وجہ سے بہت دشوار تھا کہ اس موضوع پر مستقل و مکمل مضامین کسی تاریخی کتاب میں دستیاب نہیں ہوتے۔ اوچھ ماضی بعید میں مسلسل انقلابات سے دوچار ہوتا رہا ہے، اس لیے اس کی تاریخ کی رئیسی کڑیاں بھی بالکل منتشر ہو گئی ہیں۔ ان حالات میں قدیم تاریخ روابط کو تلاش کرنا اور منتشر کڑیوں کو یکجا کرنا آسان نہ تھا، لیکن یہ بات باعث مسرت ہے کہ شہاب صاحب اس دشوار گزار راستے سے بخیر و خوبی گزر گئے ہیں اور انہوں نے تحقیق و ذوق صحیح دونوں سے کام لے کر اس فرض سے سبکدوشی حاصل کی ہے۔ کتاب کو 9 مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا اور دوسرا باب اوچھ کی مجموعی اہمیت اور ناموں کی بحث سے متعلق ہے۔ تیسرے باب میں مختلف تاریخی ادوار سے بحث کی گئی ہے۔ یہ بات بذات ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات بذات ہی ایک مستقل کتاب کی حیثیت، یہ باب یعنی چیپٹر، یہ باب بذات خود یعنی ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے بیک وقت اوچھ، سندھ، پنجاب اور ملتان کی ایک مبسوط تاریخ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ، اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، پوری کتاب انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ ریشم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کے بازو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف عین اور غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ سحر یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔